بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو انتہائی کرم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جس طرح سے میں نے یہ واقعہ صبح پڑھا ہے، سنا ہے، تو میں نے اس پر خود بھی سرچ کی تو مجھے ایک بہت ہی پیارا سا بیان سامنے آیا کہ یار یہ تو ہمارے اسلام کی تشریح بنتی ہے، تو اسے باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ واقعہ ہے ہمارے پیارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب آپ امیر المومنین تھے اور آپ حکومت وقت میں تھے تو آپ کا دربار لگا ہوا تھا، تو دو سائل آپ کے دربار پر تشریف لے کے آئے۔ تو سائل نے آتے ہی حضرت عمر علیہ السلام سے کی طرف متوجہ ہو کر ایک الفاظ بولا کہ اے امیر المؤمنین، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی تھی۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ اب سارا واقعہ کہ کیا ہوا تھا۔ تو اس آدمی نے بیان شروع کیا کہ اے امیر المومنین، اس انسان نے میرے باپ کا قتل کیا ہے اور مجھے قصاص میں اس کی جان چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا ایسا ہے جیسا یہ انسان کہہ رہا ہے؟ تو اس انسان نے کہا کہ جی امیر المومنین، بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ بھائی کہہ رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ کیا ایسا معاملہ پیش آیا تھا کہ آپ نے اس کے باپ کو قتل ہی کر دیا؟ تو اس انسان نے آگے سے کہا کہ امیر المومنین، اس کا باپ اونٹ پر سوار تھا اور وہ میرے کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ میں نے بارہا میں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہ مانی اور وہ میرے کھیتوں میں داخل ہوتا چلا گیا۔ تو میں نے ایک پتھر سے اس کی طرف وار کیا، اسے مارا، تو وہ جو پتھر تھا نا وہ اس کے باپ کے سر پہ جا لگا، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ شخص مجھے پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہے، تو میں اپنا قصاص دینے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن میری چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ پیچھے میدانی علاقے میں میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اور وہ بالکل اکیلے ہیں۔ میرے اور میرے اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی آسرا نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے 2-3 دن کا ٹائم دیا جائے تاکہ میں انہیں کسی نہ کسی مقام پر پہنچا دوں اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب لگا دوں۔ تو مجھے کچھ دن کے لیے اجازت دی جائے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا محفل میں کہ ہاں بھائی ہے کوئی ایسا بندہ جو اس کی ضمانت دے، کیونکہ اگر یہ واپس نہیں آتا تو پھر اس انسان کی جس نے اس کی ضمانت دی ہوگی اس کے قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا۔ تو کوئی بندہ ہے تو بھائی سامنے آؤ۔ تو پورے صحابہ کی محفل میں کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا تھا، وہ کہاں سے آیا ہے، کون ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پردیسی تھا، اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اگر یہ واپس نہ آیا تو
تو جس نے ضمانت دی ہوگی اس کی گردن کو کاٹا جائے گا قصاص میں۔ تو ساری محفل خاموش ہو کر بیٹھی رہی، کوئی بھی جو ہے نا وہ اس کی ضمانت دینے کو تیار نہ ہوا۔ تو حضرت عمر نے کوشش کرنی چاہی تھی، لیکن حضرت عمر نے بھی اس کی ضمانت نہ دی۔ تو حضرت عمر نے پھر سے محفل میں آواز لگائی کہ کوئی ہے کہ جو اس کے ضمانت دینے کو تیار ہو، کیونکہ دیکھیں کہ حضرت عمر اور باقی سب لوگ بھی اس بات سے نادم ہو گئے کہ یہ اکیلا اپنے گھر والوں کا کفیل ہے، وارث ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اور وہ میدانی علاقے میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی آگے نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے جب تیسری بار کہا کہ کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے تاکہ یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ سامان کر رہے، تو حضرت ابو ذر غفاری محفل میں سے اٹھے، تو وہ کہنے لگے کہ جی امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی کیا آپ جانتے ہیں اسے کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، پتہ ہے؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے اس کے چہرے پر مومنیت کا نور دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور یہ واپس ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری سے حضرت عمر فاروق کا پیار بھی اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر اگر یہ واپس نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی برداشت کرنی پڑے گی، حالانکہ میں تو تمہاری جدائی نہیں برداشت کر سکتا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے بنا کسی اوبلیگیشن کے، بنا کسی وجہ کے ڈائریکٹ کہا کہ بھائی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اسے جانے دو۔ تو لہٰذا پھر حضرت عمر فاروق امیر المومنین نے ایسا کیا کہ ان کی ضمانت کو قبول کیا اور اس انسان کو جانے دیا۔ تو اسی طرح ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا۔ اب یہ ضمانت کا لاسٹ دن تھا اور عصر کا ٹائم گزر گیا۔ امیر المومنین اپنے تخت پر آ گئے، تمام صحابہ آ گئے، وہ دونوں لڑکے بھی آ گئے جن کا والد قتل کیا گیا تھا، حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے، لیکن اس انسان کا کہیں کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ابو ذر غفاری کہاں ہے وہ شخص؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ۔ تو وہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھائی ہاں اس کا کچھ عطا پتہ بھی ہے؟ حضرت ابو غفاری نے کہا کہ نہیں جی مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اب محفل میں بڑی سناٹا سا چھا گیا۔ اب وہ جو 2 لڑکے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں ہمارا قصاص دو، نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ اتنی دیر میں ابھی محفل چل ہی رہی تھی کہ وہ شخص اچانک ہی محفل میں داخل ہو گیا، تو شور برپا ہو گیا کہ نہیں جی نہیں، وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ارے اے انسان، اے شخص، تجھے نہیں پتا تھا کہ تیری گردن کو بطور قصاص اڑایا جائے گا؟ تو پھر واپس آ گیا ہے، کیا تجھے مرنے کا خوف نہیں ہے؟ تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ امیر المومنین، مرنے کا خوف کسے نہیں ہوتا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار اگر میں نہ گیا تو لوگوں کا عہد وفا سے پورے کا پورا بھروسہ ہی اٹھ جائے گا، تو میں لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے واپس آیا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ابو ذر کیا تجھے پتا تھا کہ یہ واپس لازمی آئے گا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یار اگر میں نے اس کی ضمانت نہ دی تو یہ سوچے گا کہ یار پوری دنیا میں انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے، کسی کو کسی پر کوئی اعتبار ہی نہیں رہا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی تھی۔ اور جو 2 لڑکے جن کے باپ کا قتل ہوا تھا، انہوں نے حضرت عمر فاروق نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم لوگوں کو یہ یقین تھا کہ یہ واپس آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، ہمیں تو یقین نہیں تھا۔
کہ یہ واپس آئے گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کے واپس آنے پر، اس کی صداقت پر ہم اتنا خوش ہوئے ہیں کہ ہم اسے معاف کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پورے زمانے میں یہ نہ ہو کہ یار بھائی چارہ ہی ختم ہو گیا ہے، کسی کو کسی کا احساس ہی نہیں رہا۔ تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا، ہم اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں، ہم اس سے قصاص نہیں لینا چاہتے۔ تو لہٰذا یہ بات تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کمال ہے، اللہ پاک جو ہے نا ابو ذر غفاری، تجھے تیری جو ہے نا وہ پیار اور محبت کا جزائے خیر دے، اور اے انسان اللہ پاک تجھے تیری صداقت کی جزا دے۔ اور اے جو دو لڑکے تھے ان کو فرمایا کہ اے لڑکوں، اللہ پاک تجھے تمہاری رحم دلی کا جزائے خیر دے، اور اللہ پاک مجھے امیر المومنین کو، عمر فاروق کو اپنے دین پر قائم رکھنے کے لیے اور اپنے دین کی خاطر انصاف کرنے والوں میں شامل کر کے مجھے بھی جزائے خیر دے۔ تو یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ مقصد تھا کہ دیکھیں کہ انسان کو انسانیت نہیں بھولنی چاہیے، ہم کو تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ کی راستے میں ایک دوسرے کو معاف کریں، بھائی چارہ قائم کریں، اور ہر قسم کی خرافات سے ہم ایک دوسرے کو بچائیں۔ دیکھیں کہ اس واقعے میں ہمیں پوری کی پوری اللہ پاک نے انسانیت کا سبق دیا ہے، تو کیوں نہیں ہم بھی اپنے دین پر چلنے والے کیوں نہیں ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا وصف نہیں کر رہے؟ کیوں ہم ایک دوسرے سے اتنا بدگمان اور نفرت کرنے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور ہم سب کو دین اسلام پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت و ہر قسم کے عذاب سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ قبر، حشر اور ہر عذاب جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ایسے اچھی باتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔